کھو رب رب کر دے او بڈھے ہو گئے ایتھے ملا پنڈت سارے رب رب کر دے او بڈھے ہو گئے ایتھے ملا پنڈت سارے پر رب دا کھوج قرآن نہ لبا ایتھے سجدے کر کر ہارے پر رب دا کھوج قرآن نہ لبا ایتھے سجدے کر کر ہارے او چلیا رب تے تیرے اندر وسدا تے وچ قرآن اشارے او بلے شاہ رب اونوں ملدا اے جڑا یار تو تن من وارے او بلے شاہ رب اونوں ملدا جڑا یار تو تن من وارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ رب سے ملن کی راہیں۔ آج اس سیریز کا ہمارا تیسرا لیکچر ہے اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بابا بلے شاہ کا ایک شعر ہے، بلے شاہ رب انو ملدا جڑا یار تو تن من وارے۔ تو آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے جڑا یار تو تن من وارے۔ یہ یار سے تن من کیسے وارا جاتا ہے، آج ہم اس لیکچر میں یہی جاننے کی کوشش کریں گے، اور رب سے ملن کی راہیں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے بڑی آسان کر دے، اور اس راہ کے سارے جو پرپیچ رستے ہیں، جو اس راہ کی جو گھاٹیاں ہیں، جو راہ گزر ہے، ہمیں اس میں سے آسانیوں کے ساتھ گزار دے، آمین ثم آمین۔ بہت پرانے وقتوں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بابا جی تھے، بڑے اللہ والے تھے، اور ان کے پاس ایک بڑا قیمتی ہیرا تھا۔ وہ جو ہیرا تھا وہ لائٹیں نکالتا تھا، بڑی چمک دمک تھی اس ہیرے کی، اور ان بابا جی کے جتنے بھی مرید تھے نا، ان سب کو پتا تھا کہ بابے کے پاس بڑا قیمتی ہیرا ہے، اور ان بابا جی کا ایک مرید تھا، اس کی نظر جو تھی نا اس ہیرے پر تھی، وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے بابے کا یہ ہیرا اس کو مل جائے۔ ایک مرتبہ بابا جی نے کہیں سفر پر جانا تھا اور دور کا سفر تھا، تو بابا جی نے اپنے مریدوں سے کہا کہ کون ہے کہ جو اس سفر میں میرے ساتھ چلے گا تاکہ مجھے ذرا آسانی ہو جائے۔ تو کوئی اور مرید تو تیار نہیں ہوا، لیکن وہ جو مرید تھا نا جس کی بابے کی ہیرے پہ نظر تھی وہ تیار ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ بوڑھا بابا ہے اور سفر میں یہ جب سو جائے گا یا اس کی توجہ ادھر ادھر ہوگی تو میں بابے کا یہ ہیرا چرا لوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے بابا جی کے ساتھ جانے کی ٹھان لی، اور اس نے کہا ٹھیک ہے بابا جی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ دونوں سفر پر روانہ ہو گئے، اور اس نے دیکھا کہ بابا جی نے وہ ہیرا جو تھا وہ اپنی پاکٹ میں رکھا ہوا تھا۔ ان کی جو شرٹ کی جو سائڈ پاکٹ تھی اس میں وہ ہیرا ہوتا تھا، اور بابا جی کی جو لباس تھا اس میں سے
اس ہیرے کی جو روشنی تھی نا وہ چمک چمک کر باہر آ رہی ہوتی تھی، اور اس لڑکے کا، اس مرید کا دل جو تھا وہ اس ہیرے کے ساتھ کیا کہنا چاہیے، اس ہیرے کو پا لینے کے لیے بڑا اچھل رہا ہوتا تھا، اور وہ بابا جی کی بڑی بھاگ بھاگ کر خدمت کرتا، سارا رستہ ان کے آگے پیچھے پھر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ہیرا بابا جی یا تو خوش ہو کے اس کو دے دیں۔ اس نے سوچ لیا کہ اگر بابا جی نے خوشی سے اس کو دے دیا اس خدمت کے عوض میں تو ٹھیک ہے، اگر نہ دیا تو پھر اس نے سوچ لیا، اس نے ٹھان لی کہ میں نے یہ ہیرا چرا لینا ہے۔ سفر شروع ہو گیا، وہ دیکھتا کہ بابا جی اپنے ہیرے کے بارے میں بڑے محتاط ہیں، وہ اپنے جو سائیڈ کی جو پاکٹ ہوتی ہے جس کو کھیسا کہا جاتا ہے، تو بابا جی نے وہ اپنے کھیسے میں رکھا ہوتا تھا، اور بار بار اپنے کھیسے کے اوپر ان کا ہاتھ ہوتا تھا، وہ نکال بھی نہیں سکتا تھا۔ خیر سفر چلتا رہا، رات ہو گئی، اب رات کو پڑاؤ کرنا تھا، رات کو قیام تھا، رات انہوں نے سونا تھا۔ تو مرید نے یہ سوچا کہ بابا جی اب سو جائیں گے، بوڑھے ہیں، سارے دن کی تھکان ہے، سو جائیں گے تو میں چپکے چپکے یہ ہیرا نکال لوں گا۔ بابا جی سو گئے، اور وہ اٹھا، اس نے سارا بابا جی کا سامان پھولا۔ اب بابے بیچارے کا کتنا کو سامان ہونا، کوئی ایک گٹھڑی ہوگی، اس نے ساری پھولی، بابے کی پاکٹ کو چیک کیا، کہیں پر بھی ہیرا نہیں تھا۔ بڑا پریشان، بابا جی کے تکیے کے نیچے اس نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، کہیں سے اس کو ہیرا نہیں ملا۔ خیر مایوس ہو گیا، اس نے کہا چلیں اگلے پڑاؤ پہ صحیح۔ پھر اسی طرح وہ سفر جو تھا ان کا گزرتا رہا، وہ سارا دن بھاگ بھاگ کے بابے کی خدمت کرتا، اور نگاہ اس کی جو تھی وہ ہیرے پر تھی، نگاہ اس کی مطمع نظر اس کا ہیرا ہوتا، اور وہ خدمت بابے کی کر رہا ہوتا، اور بابے بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی سب سمجھ آ رہی ہوتی ہے، تو بابا خاموش تھا۔ خیر اگلی رات آئی، پھر یہی کچھ ہوا، اس نے سامان کا ایک ایک پرت پھرولا، کہیں سے اس کو ہیرا نہیں ملا۔ اگلی رات بھی گزر گئی، اور اسی طرح اسی انداز میں وہ کیا کہنا چاہیے اس ہیرے کی تلاش میں، تگ و دو میں وہ لوگ اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ جب منزل پر پہنچے تو اب دونوں نے جدا ہونا تھا، تو بابے نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے پتر، بڑا شکریہ تیرا، تو نے میری بڑی خدمت کی، اب خدا حافظ، رب رکھا، اپنے اپنے راہوں پہ چلتے ہیں۔ تو اس وہ جو مرید تھا نا، اس نے بابے کے پاؤں پکڑ لیے، اس نے کہا بابا ہم جدا تو ہو رہے ہیں، لیکن جدا ہونے سے پہلے مجھے ایک بات بتاتے جاؤ، تم جا تو رہے ہو، تم اتنا عرصہ ہمارے گاؤں میں بھی رہے، ہم نے تمہاری بڑی خدمت کی، تمہاری بڑی چرچا بھی سنی، اور تمہاری دعائیں بھی بڑی قبول ہوتی تھی، تم بڑے اللہ والے ہو، بڑے پہنچے ہوئے ہو، لیکن کیا تو مجھے ایک راز ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، مجھے وہ بتا دو۔ بابا نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ بابا جی سارا دن تو ہیرا آپ کے پاس ہوتا تھا، تو رات کو وہ ہیرا کہاں جاتا تھا؟ کیا رات کو وہ ہیرا اللہ کے پاس کہیں رکھوا آتے تھے؟ میں تو آپ کو صاف بتا دوں کہ میں تو اس ہیرے کی لالچ میں آپ کے ساتھ آیا تھا، اور اسی کو پانے کے لیے میں نے آپ کی اتنی خدمت بھی کی، اور اسی کو جب میں نے دیکھا کہ آپ خدمت کے عوض میں تو مجھے نہیں دے رہے، تو میں نے سوچا کہ میں اس کو چرا لوں، تو میں نے اس کو چرانے کی بھی بڑی کوشش کی، اور ساری رات میں آپ کا سامان کا ایک ایک پرت پھرول لیتا تھا، لیکن آپ کا وہ ہیرا نہیں ملتا تھا۔ تو بابا چھوٹی سی جگہ تھی، ہم شب و روز اکٹھے تھے، آپ رات کو وہ ہیرا کہاں رکھتے تھے؟ مجھے یہ راز بتا دیں، میں اس بات پہ بڑا الجھا ہوا ہوں، آپ مجھے یہ بتا دیں، بھلے ہیرا نہیں میری نصیب میں تو نہ صحیح، لیکن مجھے بتا دیں کہ آپ رات کو وہ ہیرا چھپاتے کہاں تھے، کیونکہ میں نے بڑی راتیں برباد کی ہیں اس ہیرے کو ڈھونڈنے میں، سامان میں، لیکن ہیرا نہیں ملا۔ تو بابا جی مسکرائے اور کہا کہ پتر وہ ہیرا رات کو میں تمہارے سامان میں چھپا دیتا تھا، چپکے سے اس کو میں تمہارے سامان میں رکھ لیتا تھا، مجھے پتا تھا کہ تمہاری نگاہ میرے ہیرے پر ہے، اور مجھے پتا تھا میں سو گیا تو تم میرا سامان پھرولو گے، اور مجھے پتا تھا کہ تم میری تو ایک ایک پرت جو ہے وہ پھرول لو گے، لیکن اپنے سامان کی طرف دیکھو گے بھی نہیں۔ تو آج یہی ہو رہا ہے، ہم اس کہانی میں، یہ پرانے زمانے کی جو تمثیل ہوا کرتی تھی، یہ جو کہانیاں ہوا کرتی تھی، اللہ جانے سچی ہیں یا لوگوں کی اصلاح کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ان کہانیوں میں بڑا ایک میسیج ہوتا تھا ہمارے لیے، اور آج بھی یہ میسیج ہے کہ ہم اللہ کو تو پانا چاہتے ہیں، ہم رب کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے بھی ہم ملنا چاہتے ہیں، اور مل بھی لیتے ہیں، زندگی میں بڑے اللہ والوں سے ہم ملتے ہیں، لیکن رب ہمیں نہیں ملتا، کیونکہ رب تا تیرے اندر واسطہ وچ قرآن اشارے۔ اور پھر بابا بلے شاہ کہتا ہے کہ
بلے شاہ رب انہوں ملدا جڑا یار تو تن من وارے. تو یار سے تن بھی وارنا پڑتا ہے اور من بھی وارنا پڑتا ہے. اور اس بات پر جب ہم غور کریں ان اشعار پر تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تن وار دینا، من وار دینا، تو یہ وار دینا کیا ہے؟ یہ قربان کرنا نہیں ہے. یہ قربانی کی بھی اگلی سپرلیٹو ڈگری ہے. قربانی میں تو پھر بھی وہ ایک دل پہ جبر، دل پہ پتھر رکھ کے ہم کرتے ہیں نا. ہم بڑا اس پہ قربان کر دینا، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے کرنا ہے کہ بس ہم یہ کرتے ہیں، قربان کر دیا. اس میں تھوڑی سی برداشت، تھوڑی سی تکلیف کو سہ کے ہم وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سیکریفائز کرنا، قربانی دینا آسان نہیں ہوتا، لیکن ہم سہ کے کر رہے ہوتے ہیں خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. لیکن وار دینا، وارنے میں تو محبت ہی محبت ہوتی ہے کہ وارنے میں تو بس ایک ایسی کیا کہنا چاہیے، خوش دلی کا عنصر غالب ہوتا ہے. ایسی خوشی کے ساتھ انسان وارتا ہے. دیکھیں نا ہم پیسے کیسے وارتے ہیں، تو خوشی کے ساتھ انسان ایسے لٹا دیتا ہے. تو رب اس کو ملتا ہے جو اپنا سب کچھ خوشی سے لٹاتا ہے، خوشی سے رب کی راہ میں جو وار دیتا ہے اسی کو رب ملتا ہے. اور اسی مضمون کو ہم دیکھتے ہیں تو کہ حضرت سلطان باہو نے، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جب ہم اس سفر پر چلتے ہیں نا تو جو اس سفر پر جو لوگ گزرے، بڑے بڑے صوفیہ کرام جو ہیں ہمارے، انہوں نے اس سفر کی یہ جو سارے رموز ہیں، جو سارے راز ہیں، وہ انہوں نے اپنی شاعری میں بیان کیے ہیں. تو جب ہم اس سلوک کو پڑھتے ہیں، تصوف کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں وہ اشعار جو ہیں وہ بڑی رہنمائی دیتے ہیں. بابا جو سلطان باہو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جے رب ملدا، جے رب ناتیاں توتیاں ملدا تے ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو. جے ملدا، جے رب ملدا مون منایا ملدا بھیڈاں سسیاں ہو. رب اونا نو ملدا باہو نیتاں جڑاں دیاں اچھیاں ہو. تو کیا ہے کہ رب کو جب ہم ملنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے کہ صرف عبادت، ریاضت یہ کام کافی نہیں ہوتی. یہ اس راہ کا ایک حصہ تو ہے، پارٹ تو ہے، لیکن انف نہیں ہے. اگر کوئی چاہے کہ میں بڑی چلا کشی کر لوں، بڑی عبادتیں کر لوں، اور بھلے وہ ساری ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے عبادت کرے یا ساری رات نوافل پڑھے اور ریاضت میں اس سے آگے بڑھنے والا کوئی نہ ہو، بہت زیادہ ریاضت کر لے، اور اس کو یہ کوئی کہہ دے کہ بھئی یہ تم 100 نفل پڑھ لو، 1 مہینہ ڈیلی پوری رات تم عشاء کے وضو سے صبح فجر پڑھو تو اس کے بعد یقیناً تمہیں رب مل جائے گا. تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. عبادت جو ہے نا یقیناً رب کو پانے کا ایک حصہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ایسی عبادتوں یہ جو ہم اس شعر کو جب سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جے رب ناتیاں توتیاں ملدا تے ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو. اور یہ جو بات ہے یہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ محض ریاضت اور عبادت یہ رب سے ملن کا سبب یا باعث نہیں بن سکتی. میرے الفاظ کو بھی آپ نے غور سے سننا ہے، میں نے ساتھ بولا ہے محض، یعنی صرف اگر اس پر تکیہ کریں گے تو ممکن نہیں. اس کے ساتھ یہ بھی کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری اور شرائط اور لوازمات ہیں، ان سب کو ساتھ لے کر کے چلیں گے تو پھر ایسا ممکن ہو سکے گا. اب اگلی جو بات سلطان بہو فرما گئے کہ رب اونا نو ملدا نیتاں جڑاں دیاں اچھیاں ہو، کہ جن کی نیت اچھی ہے تو اس سفر میں پکڑ نیت کی ہوتی ہے. نیت میں تھوڑا سا بھی فطور آ گیا، نیت اوپر نیچے ہو گئی تو پھر کیا ہے کہ پھر رب نہیں ملتا. اور یہ جو لفظ آیا یہاں پر مون منایا، تو مون منایا جو ہے نا یہ ہندوازم کی ان کے مذہب میں ہے نا، وہ جو سر منڈواتے ہیں، اپنے آپ کو گنجا کرتے ہیں ان کے جوگی وغیرہ، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی یہ پاک و ہند جب اکٹھے تھے اسی معاشرے میں یہ لوگ رہتے تھے.
تو یہ اس وہ والی ٹرم جو ہے وہ یہاں پر استعمال کی گئی ہے۔ اب ہمیں یہاں پر یہ پتہ چلا کہ رب سے ملن کی جو پہلی شرط جو ہے وہ کیا ہے، وہ نیت کی پاکیزگی ہے، اور اس کے لیے نیت خالص ہوگی، پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ محبت ہوگی۔ محبت اگر نہیں ہے اس راہ میں تو پھر یہ سفر جو ہے یہ مکمل نہیں ہوتا۔ ہاں آپ چلا کشی کر لیں، چلا کشی کے نتیجے میں وظائف اور چلا کشی کے نتیجے میں کوئی جن کوئی موکل تو قابو کر لیں گے، رب نہیں ملے گا۔ رب کے ملنے کے لیے جو ہے نا وار دینا پڑتا ہے، سب کچھ وار دینا پڑتا ہے، تن من دھن سب۔ تو پھر کیا ہے کہ پھر رب براجمان ہو جاتا ہے، پھر رب جلوہ گر ہوتا ہے اپنے اس بندے میں، اور پھر اللہ کا رنگ نظر آنے لگتا ہے۔ اللہ کا رنگ کسی میں کب نظر آتا ہے؟ دیکھیں جب ہم اللہ اللہ کرتے ہیں نا، جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو اللہ کا رنگ جو ہے وہ اس بندے پر نظر آنے لگتا ہے، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آقا سے التفات رکھتا ہے، بہت زیادہ درود پاک پڑھتا ہے، حضوری کی کیفیت میں جا جا کے درود پاک پڑھتا ہے، تو اس پر بھی سرکار دو عالم کا رنگ نظر آنے لگتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کا رنگ آپ پہ نظر نہ آئے۔ تو یہ ایک کیا کہنا چاہیے، یہ لازم ہے۔ رب سے محبت کریں گے تو رب کا رنگ نظر آئے گا، اللہ والے نظر آ جاتے ہیں نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے، ٹوٹ کے کرتا ہے، بس کرتا ہے محبت، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ اس پر نظر آنے لگتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ میں دن میں 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، وہ معاملات میں ٹھیک نہیں ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رنگ نظر نہیں آ رہا، تو پھر کیا ہے، پھر یہ لمحہ فکریہ ہے، پھر کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں وہ مسٹیک کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عبادت گزار ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اور اللہ کی صفات اس میں نہیں آ رہی، اللہ کا رنگ اس پہ، اللہ والے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کی تو سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ معاف کر دینا۔ وہ سخت دل ہے، وہ معاف کرنے کو قطعاً تیار نہیں ہے۔ اللہ تو درگزر کرتا ہے، اللہ تو عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ یہ ساری کی ساری اللہ کی صفات ہے نا، تو اگر کسی پر یہ صفات ظاہر نہیں ہو رہی تو اٹ مینز کہ اس کی عبادت اس کو نفع نہیں دے رہی۔ تو یہ بھی نوٹ کرنے کی باتیں ہیں، یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے، یہ بھی کی پوائنٹس ہیں جن کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان باتوں کا۔ اور اگر ہم دوسروں کو جج کرنے کے لیے نہیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنی ذات کے لیے پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ابھی تک میرے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ میں دوسروں کے عیبوں کو ڈھکوں، اگر ابھی تک میرے اندر میرے دل کی سختی نہیں گئی، میرے اندر رب تو رحمان ہے، رب تو رحیم ہے، رب تو سلام ہے، رب تو حی قیوم ہے، تو رب کی تو اتنی پیاری پیاری صفات ہیں، تو اگر میں ابھی تک اللہ کی مخلوق کے لیے سخت ہوں اور اللہ کی مخلوق کو میں تکلیف اور نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ کی مخلوق کے لیے میرے دل میں بغض ہے، تو پھر ابھی تک میرا ٹریک جو ہے نا، مجھے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب ہم نے جو دیکھ لیا کہ رب جو ہے وہ ہمارے اندر ہی کہیں موجود ہے، اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے نیت کا اخلاص، نیت کی پیورٹی بڑی ضروری ہے، اور وہ اسی کو ملتا ہے جو اپنا سب کچھ اس پہ وار دیتا ہے۔ محبت کے بنا یہ وارنے بھی قبول نہیں ہوتے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اب ہم جب آج کے دور میں دیکھتے ہیں، اپنی زندگیوں میں واپس آتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ہم جہاں پر رہ رہے ہیں ہم وہاں پر دیکھتے ہیں، تو وہاں پر ہم ڈھونڈتے ہیں اللہ والے کدھر ہیں، اور ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں اللہ چاہیے۔ ہمیں اگر اللہ چاہیے تو ہمیں اللہ کیوں چاہیے؟ ٹھیک ہے نا، ہم اللہ کو پانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو کیوں پانا چاہتے ہیں؟ تو یہ جب سوالات ہمارے اندر اٹھتے ہیں، اور اگر نہیں اٹھ رہے تو یہ اٹھنے چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ اگر میں دین اسلام کی طرف رغبت میرے دل کو ہو رہی ہے تو یہ کیوں ہو رہی ہے، میں نے دیکھنا ہے۔ اچھا، اس میں جو سب سے جو ابتدائی ہمیں
عام جنرل پبلک میں جو چیز نظر آتی ہے، شاید ہم بھی اسی میں ہوں کہ انسان کے اوپر امتحان آ جاتا ہے، انسان کہیں نہ کہیں پھنس جاتا ہے، زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل آن کھڑی ہوئی، اب ہم اس مشکل میں پھنس گئے، اب اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہمیں کوئی اللہ والا چاہیے، کیونکہ بظاہر تو ہم نے ساری اس مشکل سے نکلنے کی کوششیں کر لی، تو ہم نہیں نکل پا رہے۔ اچھا، اب ہمیں کوئی ایسا اللہ والا چاہیے، اگر اللہ والا نہیں مل رہا، جیسے آج کے دور میں تو ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، تو ہمارے پاس تو بہت سارے اللہ والے جو ہیں وہ آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں۔ اب ہم نے آن لائن کوئی اللہ والا ڈھونڈ لیا، اس نے ہمیں بتا دیا کہ بھئی بی بی یہ آپ وظیفہ کرو تو بس آپ کا کام ہو جائے گا۔ اب ہم نے وظیفہ کیا، بڑی خلوص نیت سے وظیفہ کیا اور کام بھی ہو گیا، کام ہو جاتا ہے، شروع میں بڑے کام ہوتے ہیں۔ اچھا، اب کام ہو گیا، اب جب کام ہمارا ہو گیا ہم بڑے خوش ہوئے، یہ ہمارا ایک اللہ سے تعارف ہو گیا، اللہ سے ایک ہمارا ریلیشن ڈیولپ ہو گیا، بڑا شعوری ریلیشن ڈیولپ ہو گیا کہ میری یہ ضرورت جو تھی اس کے لیے میں نے یہ وظیفہ پڑھا، میرا یہ کام ہوا۔ اب کیا ہے، اب اگلی دفعہ ہم کہیں اور پھنسے، پھر ہم نے کوئی وظیفہ ڈھونڈ لیا انٹرنیٹ سے، یا کسی نے ہمیں بتا دیا، کوئی فرینڈ تھی، کسی کا کام اسی پڑھائی کو پڑھنے سے ہوا تھا، تو وہ پڑھائی ہم تک پہنچ گئی، ہم نے وہ پڑھائی پڑھی، ہمارا کام پھر ہو گیا، ہم بڑے خوش ہوئے، ہمارا کام ہو گیا۔ ایسے 2-3 دفعہ تو کام ہو جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب ہمیں لت پڑ جاتی ہے، ہمیں عادت پڑ جاتی ہے اپنی بات منوانے کی، اب رب کی رضا پر راضی رہنا ہم بھول جاتے ہیں۔ امتحانات زندگی میں آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، انہی امتحانوں اور آزمائشوں سے گزار کے اللہ ہمیں اپنے قریب کرتا ہے۔ اللہ کی جو آواز ہے ہمیں اس کو سمجھنا ہے، اللہ کی طرف سے جو مشکلات ہم پہ آتی ہیں، بار بار آ رہی ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ بار بار کیوں آ رہی ہیں۔ اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ بار بار مشکلات آ رہی ہیں تو کچھ غلط ہم کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے ایسے عمل ہوتے ہیں جس کا وبال ہم پہ پڑ رہا ہوتا ہے، ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہوتی ہے کہ ہم سدھر جائیں۔ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں یا جس کی تکلیف کا ہم سبب بن رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم رزق ٹھیک نہیں ہوتا، سم ٹائم کچھ رشتے جن کی فرما برداری ہم پر لازم ہے، ہم ان کے آگے سرکشی دکھا رہے ہوتے ہیں، والدین کا رشتہ ہو گیا، ہم عورتوں کے لیے اپنے شوہر کا رشتہ ہو گیا، اینی ہو یہ کچھ مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ہمیں تنبیہ کر رہا ہوتا ہے اور ہمارے اوپر ایک تھپڑ ادھر سے ایک تھپڑ ادھر سے پڑ رہا ہوتا ہے، مستقل ہم لتاڑے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب ایسے میں جب بار بار ہم لتاڑے جا رہے ہیں اور ہم اس لتاڑ میں سے نکل بھی نہیں رہے، مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو پھر کرنے کا کام کیا ہوتا ہے؟ پھر کرنے کا کام یہ نہیں ہوتا کہ ہم وظیفوں پہ وظیفے بابے سے بابا بدلیں۔ اچھا، اب یہاں پر 2 کیٹیگریز بن جاتی ہیں، اب اس چیز کو ہم نے سمجھتے رہنا ہے۔ 2 کیٹیگریز بن جاتی ہیں، ایک تو وہ کیٹیگری ہے کہ جن پر ایسے ہوتا ہے بار بار جو ہے نا، مشکل ادھر سے نکلے ادھر سے نکلے، پرابلم ختم نہیں ہو رہے، تو ایسے بندے کو کیا ہوتا ہے کہ اب اس نے بیٹھ جانا ہے، تھک جانا ہے، غور و فکر کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، سرا ڈھونڈنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے۔ قرآن میں ساری کی ساری جو باتیں ہیں نا، بڑی اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے، بڑے پیارے انداز میں سمجھاتا ہے، وہی آیات ہمارے آگے سے گزری ہوتی ہیں، ہمیں ان کی اس میں سے کچھ بھی نہیں ملا ہوتا ہے، لیکن جب ہم کہیں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو پھنس کے جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں تو وہی آیات ہمیں بہت کچھ سمجھا جاتی ہے، کچھ میسج دے جاتی ہے اور ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، معافی مانگی، قرآن کو پکڑا، تو کہیں نہ کہیں سے ہمیں کچھ نہ کچھ پتہ چل گیا اور اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو تم پہ مصیبت ایسے ہی نہیں آتی، ما صاب من مصیبت ایسے ہی نہیں آتی، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، قرآن نے کہا ہے نا، تو جب ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمیں سمجھ آ گئی، ہم نے سوچا میرے سے غلطی کہاں پر ہوئی ہے اور میں اس غلطی کا جو سرا ہے وہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی اور میں نے اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کی اور پھر میں نے اس غلطی کو سدھار لیا۔
یہ تو ہے ایک پازیٹیو رویہ. اب دوسرا رویہ کیا ہے؟ دوسرا رویہ یہ ہے کہ مشکلیں میری ختم ہی نہیں ہو رہی اور میں سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہوں. میں تو بالکل درست ہوں، نہ میں نے کبھی کچھ برا نہیں کیا، میں بالکل اپنی ٹریک پہ ٹھیک ہوں، اور میرے اوپر مصیبتیں آتی جا رہی ہیں، اور مجھے ان مصیبتوں کو درست کرنا ہے، ہر حال میں درست کرنا ہے، جیسے تیسے میں نے ان کو درست کرنا ہے. اس کے لیے پھر مجھے کوئی ایسا تگڑا وظیفہ چاہیے، کوئی ایسا زبردست تعویذ چاہیے، کوئی ایسا زبردست بابا چاہیے، ایسا زبردست پیر چاہیے جو بھلے مجھ سے جتنے مرضی پیسے لے لے لیکن میرا کام ہونا چاہیے. تو ہمیں اشتہارات ملتے ہیں نا، ہمیں انٹرنیٹ پہ بھی ایسے بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں. کام میرا ہونا چاہیے. تو پھر کیا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں گی، میں اسے کانٹیکٹ کروں گی، وہ کہے گا بی بی تیرا کام تو میں کر دوں گا، لیکن کام یقینی ہے. اچھا لیکن اتنے پیسے لگیں گے، میں اس کو پیسے دوں گی، میں اپنا کام کرواؤں گی. اور پھر کیا ہے کہ یہ میری ابتدا ہوگی جب میں نے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیا. اچھا اب یہاں پر بھی دو کیٹیگریز ہیں، اس چیز کو بھی ہم نے سمجھنا ہے. یہاں پر دو کیٹیگریز ہیں. دو کیٹیگریز یہ ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جو جن کے پاس ہم گئے، انہوں نے کہا کہ کام یقینی 100% ہم کریں گے اور ہم آپ سے اتنے پیسے لیں گے. یہاں پر تو آپ کا ایمان گیا داؤ میں. دوسرے کچھ لوگ ایسے آپ کو ملیں گے اس راہ پہ جو آپ سے یہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم آپ سے پیسے لیں گے، ہم آپ کا لیکن ہم آپ کو گارنٹی نہیں دیں گے کہ آپ کا کام ہوگا، ٹھیک ہے، ہم آپ کے لیے کوشش کریں گے، اور کام کا کرنا نہ کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے. اور ہم آپ سے جو پیسے لیں گے یہ ہم آپ کو ہم وقت دے رہے ہیں، ہم اس وقت کے پیسے لے رہے ہیں. اور جو مختار کل ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور ہمارا کام جو ہے خلوص نیت سے کام کرنا ہے. آپ کا کام ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ اللہ کے کام ہے، ٹھیک ہے. ایک یہ والی کیٹیگری آپ کو ملے گی. اچھا اب آپ کو یہ لوگ تو اچھے نہیں لگیں گے، آپ کو تو پیسے دینے ہیں تو لازمی کام، ظاہری بات ہے آپ پیمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کو پیمنٹ کے بدلے میں اپنی مطلوبہ چیز تو چاہیے نا. تو مطلوبہ چیز جو ہے اب آپ پیسوں سے خرید رہے ہیں، اور پیسوں سے آپ کیا کر رہے ہیں، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیٹی کا رشتہ اس گھر میں ہو جائے، تو اس کے لیے آپ کو کوئی اس طرح کا بندہ مل جائے، اور وہ بندہ آپ کو مل بھی جائے گا، آپ سے پیسے لے کے آپ کا رشتہ بھی کروا دے گا، رشتے ہو جائیں گے، آپ کا کام ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ بڑی خوفناک کہانی آگے شروع ہو جائے گی. جو ہی ان عملیات کا اثر ختم ہوگا، زندگی برباد. پھر کیا ہے کہ پھر مسئلے شروع. پھر آپ اب یا تو پکا مہینہ لگ گیا ان پیر صاحب کا، جن کو آپ نے ان پیر صاحب کا نام بہت بلند نام ہے، مجھے یہ نام نہیں لینا چاہیے، مطلب وہ جو بھی عاملین حضرات ہیں ان کا مہینہ لگ گیا. اور اب وہ کیا ہے کہ آپ پکے ان کے کسٹمر بن گئے. اب آپ نے اتنے عرصے کے لیے اپنی خوشیاں خریدنی ہیں، پیسے دے کے تو خرید لیں. اب رب کہیں نکل گیا، اب آپ سے بہت سارے پٹھے کام بھی وہ کروائیں گے، سیدھے کام بھی کروائیں گے. آپ کا ایمان بک گیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے کام بھی وہ آپ سے کروا لیں گے جو یقیناً جائز نہیں ہوتے. تعویذات پلانے کھلانے اور الٹے سیدھے پاکی ناپاکی بہت کچھ ہوگا. اور لیکن آپ تو اپنی خواہش کے لیے تو آپ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. تو یہ ایک کیٹیگری ہے، ایک طبقہ ایسا ہے خواتین کا خاص طور پہ. اور پھر محبوب آپ کے قدموں میں، شوہر سے نہیں بن رہی تو بس اب کیا ہے کہ شوہر تو قابو کرنا ہے تو اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے، اور بس یہ طبقہ بن جائے گا. اچھا اب تیسرا جو طبقہ ہے، جو یہ دو طرح کے لوگ آ گئے نا کہ خواہش کو انہوں نے پورا کرنا ہی کرنا ہے، کرنے کے لیے ان کو پیسے دینے پڑے، تعویذ لینے پڑے، ایمان داؤ پہ لگانا پڑے بس. لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ مذہب کی چادر کو اوڑھ کے، مذہب کی چھتری کے نیچے بیٹھ کے ہم کرتے ہیں. یہ بڑی خطرناک اور خوفناک بات ہے کہ ایمان بیچا جا رہا ہے، ایمان خریدا جا رہا ہے، اور اس کو مذہب اور تصوف کا نام دیا جا رہا ہے. یہ بڑی خوفناک بات ہے، بڑی ڈرانے والی بات ہے، اور بڑی قابل مذمت بات ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے اور اس چیز کا شعور ہمیں لینا ہے کہ کہاں پر
اللہ کی نافرمانی کی حدیں شروع ہو رہی ہیں، کہاں سے آگے ہم نے نہیں جانا، یہ ہر مسلمان عورت کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا، اور پھر انہی کرامت والے جو عاملین حضرات ہیں، ان کے مختلف طریقہ کار ہیں، مختلف انداز میں یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو آپ کو کہیں گے اچھا اب اس میں ایسے بھی لوگ نظر آتے ہیں، ہمیں معاشرے میں ملتے ہیں کہ جو خواتین کہتی ہیں کہ ہم تو اللہ کی تلاش میں ان کے پاس گئے تھے، ہمیں تو صرف اللہ چاہیے تھا، ہم تو اللہ کی تلاش میں گئے تھے۔ تو وہ اللہ کی تلاش میں ہی ایسی خواتین کو غلط راہوں پہ ڈال دیتے ہیں، اور ان پر شیاطین جنات مسلط کر دیے جاتے ہیں، جو خوابوں میں آ کے ان کو بتاتے ہیں کہ یہی تمہارا پیر ہے، یہی تمہارا مرشد ہے، اور یہی اب تمہیں اسی کی فرما برداری کرنی ہے۔ اور پھر جو ہے کچھ ایسے عملیات کے ذریعے، کیونکہ یہ سب کچھ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، بہت اس بارے میں آگاہی ہمیں ہونی چاہیے کہ کہاں سے ایمان کی حد ہماری جو ہے نا وہ حد بندی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کی تلاش میں مرشد کے لیے یعنی تگ و دو کرنا ہمیں ملتا ہے۔ اپنی جب ہم تصوف کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرشد بڑا ضروری ہے، لیکن جب ہمیں ضرورت ہوگی مرشد کی تو تب اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے پہلے ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے کہ ہمارا ایمان داؤ پہ لگ جائے۔ تو یہ بڑا ایک محتاط رہ کر طے کرنے کا سفر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ بات ہو گئی کہ ہم اپنی خواہشات میں کہیں پھنس جاتے ہیں اور اس میں کہیں خدا نخواستہ ہمارا ایمان نہ داؤ پہ لگ جائے۔ یہاں پر یہ جو دو کیٹیگریز کے لوگ ہمیں ملتے ہیں، ان دونوں کو ہم نے دیکھ لیا۔ ایک تو وہ لوگ تھے جن سے ہر حال میں ہم نے پیسے دے کے کام کروا لیا، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہماری ویسے رہنمائی کر دی، ہمیں رستہ دکھا دیا، اور رستہ طے تو ہم نے خود ہی کرنا ہے، اور انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو یہ رب کی رضا ہے، کام اسی نے کرنا ہے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، یا ہم آپ کو کچھ اذکار دے سکتے ہیں، لیکن 100% نتیجہ جو ہے ہم آپ کو وہ اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ دو کیٹیگریز آ گئی۔ اچھا، اب پھر ہم اس سے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، تو وہ لوگ جنہوں نے اذکار پڑھے، وظیفے پڑھے، ان کے کام ہو گئے، اور پھر کیا ہوا کہ کچھ 3-4 دفعہ تو وظیفے نے کام کیا، اب پھر وظیفہ جو ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اب وظیفہ اثر ہی نہیں کر رہا، جتنے بھی وظیفے پڑھی جاؤ کام ہی نہیں ہو رہا، پھنسے میں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ اینٹی بایوٹک جو ہے نا وہ ہم کھاتے ہیں، اور ایک دفعہ وہی اینٹی بایوٹک اثر کرتی ہے، اگلی دفعہ نہیں کر رہی، اب اگلی دفعہ تو بالکل ہی نہیں کر رہی، تو بس اب ڈاکٹر بدلیں گے یا اینٹی بایوٹک بدلیں گے، یا بس کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی بالکل ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، یہاں ہم پھنس جاتے ہیں، اسٹرک ہو جاتے ہیں، اب لائف آگے نہیں جا رہی اور وظیفہ بھی کام نہیں کر رہا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب ذہنی تناؤ شروع ہو جاتا ہے، انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے، من کے اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس جنگ میں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور ہم اپنا سر پٹخ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مرحلہ تھا، ایک جو میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا، اب ہم پھنس گئے ہیں، اب ہم اس مشکل سے نکلیں کیسے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اب اس سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ سٹک ہو گئے، پھنس گئے، بری طرح پھنس گئے، تو اس سے نکلنے کے لیے ہم پھر اپنے رب کی طرف آئیں گے، اور رب کہاں بولتا ہے؟ رب تو قرآن میں بولتا ہے۔ تو کیا ہے، ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ جو
علم کا حصول ہے وہ ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا. جو بنیادی علوم ہے ان کا جاننا ہمارے لیے فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں قرآن ہمارے لیے اتارا ہے. قرآن کو ہم اپنے ہر معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ ہر ماں اپنے بچے کو قرآن پڑھاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے برین میں ڈال دی گئی ہے کہ بچے کو ایک دفعہ قرآن ضرور پڑھانا ہے. لیکن ہم میں سے کتنی مائیں ہیں جنہوں نے خود قرآن ترجمے سے پڑھا؟ نہیں پڑھا نا. ہمیں تو خود ہی نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے. ریڈنگ کا ثواب ہمیں مل رہا ہے لیکن جو اپنے اندر یہ میسج لے کے ہم تک آیا ہے وہ میسج ہم نے نہیں پڑھا. رب کا تو ہمیں تعارف ہی نہیں ہوا. رب کو تو ہم تبھی سمجھیں گے نا جب ہم قرآن کو پڑھیں گے. تو قرآن کو جب ہم پڑھنے جاتے ہیں تو تب بھی ہمیں بڑی ساری کنفیوژن جو ہے وہ رستے میں ہرڈز نظر آتی ہیں. اب کیا ہے ہم قرآن کہاں سے پڑھیں, ہم کیسے پڑھیں, ہم کہاں پڑھنے جائیں, ہم کس سے پڑھیں, کیونکہ اتنا زیادہ تضاد ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے, اتنا کانفلکٹ نظر آتا ہے, ہم پھر الجھ جاتے ہیں. ایسے میں ہمیں بالکل پریشان نہیں ہونا, کوئی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے دور میں دینی علوم کا حاصل کرنا اس قدر آسان ہو گیا ہے کہ اگر طلب سچی ہے تو آپ گھر بیٹھے اپنے بستر پر بیٹھے اپنے کمرے میں بیٹھے جتنا چاہیں علم حاصل کر لیں. ٹھیک ہے. علم کا حصول بے حد ارزاں ہو گیا, بے حد آسان ہو گیا, مفت ہو گیا, کوئی پیسہ بھی نہیں لگے گا. بہت سارے لوگ ہیں فی سبیل اللہ آپ کو پڑھا رہے ہیں اور انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں ہر موضوع پر لیکچر پڑے ہوئے ہیں. اچھا اب اس میں جی آپ نے انٹرنیٹ سے آپ کے پاس یہی ایک سورس ہے اس وقت جو سب سے آسان ہے. آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے, کہیں نہیں سیکھ سکتے, آپ انٹرنیٹ پہ آ گئے. اب انٹرنیٹ پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ تضادات نظر آئیں گے. بہت سارے لوگ اپنے اپنے طریقے سے قرآن پڑھاتے نظر آئیں گے. تو ایسے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ سے مدد, 2 نفل صراط الحجت کی آپ پڑھیں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ان لوگوں سے ملوا دے کہ جو واقعتاً تیرے پسندیدہ بندے ہیں اور جو راہ ہدایت پر اور راہ حق پر ہیں. اللہ سے دعا کریں. اس کے بعد آپ ہر جو 2-3 مکتبہ فکر کے لوگ ہیں یا جو دو چار لوگ جو ہیں بڑے بڑے جو نام ہیں ہمارے کنٹری کے علم والوں میں, آپ ان کو سننا شروع کریں. آپ 2-4 لوگوں کو سنیں گی, آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا. آپ کچھ لوگوں کو سنیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا. اندر جو ہوتا ہے نا, اگر صرف سننا ہے تو وہ فائدہ نہیں دے گا. سننے کے بعد اس پر غور و فکر کرنا, اس پر فوکس کرنا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ اندر جو ہے نا باطن روشن ہوتا ہے انسان کا. غور و فکر کرنے سے, قرآن پر تدبر کرنے سے, اسی ایک ترجمے کی اگر ہم نے ایک آیت پڑھی ہے, ایک جو ظاہری بات ہے عربی زبان کا جو وسعت ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں ہے. اگر عربی زبان کا ترجمہ ایک آیت کا ایک بندے نے ایک انداز میں کیا تو دوسرے کا پڑھیں وہ بالکل اس سے مختلف ہوگا, تیسرے کا پڑھیں وہ اس سے بھی مختلف ہوگا. تو یہ ویریشن یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط ہے, یہ ایسا نہیں ہے. ہر بندے نے اپنے فہم کے مطابق لکھا, اس کے فہم میں جتنی وسعت تھی اس نے اسی کے مطابق, اس کی کیپیسٹی اتنی تھی. ٹھیک ہے. اب ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں, ہم تو جاننا چاہتے ہیں, تو ہمیں 2-3-4 لوگوں کو سننا ہے, 2-3-4 لوگوں کو پڑھنا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا دیتا ہے. یہ اللہ کے کرنے کا کام ہے. اللہ نے کہہ دیا ہدایت میں نے دینی ہے, میرا کام خلوص نیت سے کوشش کرنا ہے. جب میں خلوص نیت سے کوشش کروں گی تو مجھے سمجھ آنے لگ جائے گی کہ حقیقت کیا ہے, اور دھیرے دھیرے جو ہے نا مجھے قرآن سمجھ آنے لگ جائے گا. اور جب قرآن سمجھ آنے لگ جائے گا تو پھر جو اللہ کی باتیں جو ہے ہمیں سمجھ آنے لگ جائیں گی. اب ہم نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ زندگی میں اس سے پہلے جو ہم نے زندگی گزاری ہے وہ تو بالکل ضائع چلی گئی, خراب خربان, سب کچھ برباد. ہم تو سراب کے پیچھے بھاگتے رہے, اللہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے. اب ہمارے اندر جو ہے نا ایک جنگ شروع ہو جائے گی اور یہیں سے خود آگہی کا سفر جو ہے اس کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن پڑھنے کے بعد ہمارا جو شعور ہے, جو ہمارا فہم ہے, وہ ایک نئے انداز میں بیدار ہوتا ہے اور ہم اپنا اور اپنے رب کا جو تعلق ہے اس کو سمجھنے لگتے ہیں. ہمیں سمجھ آتی ہے کہ میرا رب اور میں, ہم دونوں اس کائنات میں, ہم دونوں کا جو تعلق ہے وہ بڑا زبردست ہے, بڑا خوبصورت ہے. میں تو بہت امپورٹنٹ ہوں, میرا رب مجھ سے مخاطب ہے, میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے اور میرا رب مجھے سمجھا رہا ہے, بہت ساری باتیں میرا رب مجھے سمجھا رہا ہے. اور جو میرے سوال ہیں
کوئی میرا سوال ایسا نہیں ہے جس کا قرآن مجھے جواب نہیں دیتا، قرآن دیتا ہے جواب۔ ہمیں صبر کے ساتھ قرآن کی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، جو جو ہم صبر کے ساتھ اسٹڈی کرتے ہیں ہمیں سب سمجھ آ جاتی ہے، اور جب ہمیں سب سمجھ آنے لگتی ہے تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم تو ریت کے گھروندے بناتے رہے، اب تک جتنے بھی گھر بنائے سارے کے سارے ریت کے کچے گھروندے تھے، تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب سوچ میں یہ تبدیلی آ گئی، اور جب یہ تبدیلی سوچ میں آئے گی تو ڈیفینیٹلی عمل میں بھی آئے گی، اور جب ہم بدلنا شروع ہوں گے تو ہم جس ماحول میں رہتے تھے، ہمارے جو ارد گرد والے ہیں، یہ تبدیلی تو میری ذات کی تبدیلی تھی نا، میرے اندر آئی ہے، یہ ساری کی ساری ٹوٹ پھوٹ تو میرے اندر آئی ہے، تو اس سے میرے بچے، میرا شوہر، میرے رشتے، وہ سب تو اس سے نابلد ہیں، ان کو نہیں پتا کہ میں کس سچویشن سے گزر رہی ہوں، میں کہاں پر ہوں، جذباتی طور پر، روحانی طور پر، قلبی طور پر میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ وہ تو میرے ساتھ ایک کمرے میں رہنے والا میرا شوہر بھی نہیں جانتا، تو صرف اور صرف میرا رب آگاہ ہے میری کیفیت سے، میری کنڈیشن سے۔ تو کیا ہے کہ جب اس کیفیت اور اس کنڈیشن میں ہم آ جاتے ہیں، یہ ٹرانسفارمیشن کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو ہمارے اندر بڑی زبردست ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ ہونے لگتی ہے، اور جب یہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، سوچ بدلتی ہے، تو ہمارے رویے بھی بدلنے لگتے ہیں، ہم بدلنے لگتے ہیں، اور ہمارا جو ماحول ہے وہ تو نہیں بدلا نا، تو اس کے ساتھ ہمارا ایک ٹکراؤ کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو ہماری زندگی میں ایک اور طرح کے جو پرابلمز ہیں وہ کریٹ ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی مشکل ہے جس کو ہم اللہ کے لیے فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف میرا رب ہوتا ہے، ایک طرف میرے رب کی رضا ہوتی ہے، ایک طرف میرے رب کی باتیں ہوتی ہیں، میرے رب کے احکامات ہوتے ہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہوتا ہے، اور میری بی بی فاطمہ تو زہرا کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے، ان کا صبر، ان کا استقلال، احد پر ان کے زخمی پاؤں، وہ خون دھوتی بیٹی، وہ قربانی کا جذبہ، وہ سب کچھ رب کے لیے، تن من دھن سب قربان کر دینے کا جذبہ۔ ایک طرف حضرت سمیہ کی چیخیں ہمارے کانوں میں گونج رہی ہوتی ہیں، ایک طرف بھوک سے نڈھال حسن حسین ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرف آبلے چھالے پڑے ہوئے ہاتھوں میں چکی پیستی بی بی سیدہ فاطمہ تو زہرا کا آنچل جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے، وہ صبر، وہ استقلال، وہ محبت، وہ رب سے محبت، اور رب کے لیے چپ ہو جانا، رب کے لیے خاموش ہو جانا، رب کے لیے بھوکے رہ جانا، رب کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہونا۔ وہ یہودی کی بیوی فوت ہوئی تھی نا آپ کے محلے میں، تو بی بی کیسے نکل کھڑی ہوئی تھی اس کو غسل دینے کے لیے؟ تو کیا ہے، وہ نبی کی بیٹی، اس نے سوچا ہی نہیں کہ میں تو نبی کی بیٹی ہوں، میں غسل دوں، وہ تو کسی کو بھی حکم دیتی جاؤ جا کے غسل دے کے آؤ، نہیں، وہ تو خود نکلی تھی، جہاں رب کے دین کے لیے پکارا گیا ہمارے کان کھڑے ہو گئے، ہم باغ کھڑے ہوئے، ساری کی ساری ضرورتیں، ساری کی ساری ذات کی خواہشات پیچھے رہ گئی، ہم کھڑے ہو گئے، نہیں، رب کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جب یہ تبدیلی آتی ہے اندر تو پھر کیا ہے، پھر ایک بھونچال آ جاتا ہے زندگی میں، یہ آسان نہیں ہوتا۔ یہ اگر اس وقت تلوار، نیزے، کوڑے سب ان عورتوں کو سہنے پڑتے تھے نا، تو آج کی عورت کو بھی بڑا کچھ سہنا پڑتا ہے، آج کی عورت بھی کوئی آسانیوں میں نہیں ہوتی اس رستے میں، اس سے قربانی اور انداز میں لی جاتی ہے، وہ اور انداز میں آزمائی جاتی ہے، وہ بھی سہتی تھی، یہ بھی سہتی ہے، انداز مختلف ہے، کیونکہ یہ ٹرانسفارمیشن کا جو عمل ہے اس سے گزرے بنا رب تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ اس سے اگر نبی کی بیٹی گزری تھی، نبی کی بیویاں گزری تھیں، صحابہ کرام کی بیٹیاں گزری تھیں، صحابہ کرام کی بیویاں گزری تھیں، کل کی عورتیں گزری تھیں، تو آج کی عورت کو بھی گزرنا پڑے گا۔ انداز مختلف ہو جائے گا قربانی کا، لیکن گزرنا سب کو پڑتا ہے۔ اور جب یہ بدلاؤ آتا ہے، یہ گزرنے کے مراحل آتے ہیں، تو
پھر کیا ہے کہ پھر بڑی مشکلات سہنی پڑتی ہیں، اور اس میں پھر آگے دو رستے ہوتے ہیں. ایک رستہ جو ہوتا ہے نا، وہ اس رستے پر ہم چلیں گے تو ہم گم ہو جائیں گے، شیطان اور نفس ہمیں اچک لے جائیں گے. اور دوسرا رستہ جو ہوتا ہے نا، وہ صبر کا رستہ ہوتا ہے. اچھا، وہ کون سا رستہ ہوتا ہے؟ جس پر ہم اچک لیے جاتے ہیں. اس مرحلے تک ہم پہنچ گئے، ٹھیک ہے نا، اتنا بدلاؤ ہم میں آ گیا، تو ہم بہکیں گے کیسے؟ آج کی عورت کیسے بہکتی ہے، وہ اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. وہ ایسے ہوتا ہے کہ اب عبادت لذت دینے لگ گئی، اللہ کے نام، اللہ کی باتیں، اللہ کا قرآن سب بڑا اچھا لگنے لگ گیا، سمجھ بھی بڑا اچھا آنے لگ گیا، ذات کے اندر تبدیلی بھی پیدا ہونا شروع ہو گئی. تو اب ہمیں کیا ہے کہ نفس کا جو وار ہے، نفس کا جو حملہ ہے، بڑا زبردست انداز میں ہوگا. نفس ہمیں یہ سمجھائے گا کہ بی بی، یہ جو تیرے گھر والے ہیں بڑے گناہ گار بنتے ہیں، تو بڑی نیک عورت ہے، اور تو نیک عورت جو ہے، اب تیرا فرض ہے کہ تجھے اللہ نے اپنی پہچان دی ہے، ان سب کو سیدھا کرو اور ان سب کو بتاؤ اللہ ایک ہے، اللہ کا قرآن پڑھے اٹھے. اب کیا ہے کہ اب شیطان اور نفس جو ہے نا، وہ سب سے پہلے تو اس بی بی کو بڑا غرور و تکبر دیں گے کہ تم تو بڑی نیک ہو گئی ہو اور تم نے ان سب کو سدھارنا ہے. اور جب وہ سدھارنے کے لیے اب اس کو پورے کا پورا ایک پیٹرن سجایا جائے گا، سمجھایا جائے گا کہ اب یہ کرو تو یہ سب اس سے سدھریں گے. اب گھر میں ایک چیخو پکار کا عمل شروع ہو جائے گا، ایک لڑائی جھگڑے کا عمل شروع ہو جائے گا. شوہر اس لائن کا نہیں ہے تو شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا. شوہر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ سب سمجھ سکتی ہیں کہ وہ اس وقت کنڈیشن کیا ہوتی ہے، اس وقت صورتحال کیا ہوتی ہے. اس وقت خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے، سب کو گناہ گار سمجھتے ہوئے جو ہے وہ تن کے کھڑی ہوتی ہے، اور پھر ایک زبردست قسم کا جو نفس کا اور شیطان کا وار جو ہے وہ سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے، سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے کہ کہاں تک پہنچے اور بہ نکلے اور پتہ بھی نہیں چلا. اور اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس وقت ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ بات یقیناً جنہوں نے تصوف کورس کیا ہے، ہماری پرانی اسٹوڈنٹس جانتی ہیں، اور آپ لوگوں نے یہ لیکچر کے اینڈ میں یہ بتانے ہیں پوائنٹس نئے اسٹوڈنٹس کو کہ اس وقت کرنے کے کام کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسری جو مشکلات ہیں ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ خود آگہی کے سفر کی جو ابتدائی مشکلات درپیش آتی ہیں، ان میں یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن ہمارے اندر اترنے لگتا ہے، ہمیں اللہ کا اور اپنا تعلق سمجھ میں آنے لگتا ہے، اللہ کی تلاش، اللہ کی محبت اور نفس کی پہچان، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں ہمیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں. ہم نے عقلی طور پر اللہ کو اپنا رب مان لیا، اور رب جو ہے یہی دراصل ہمارا الہ ہوتا ہے. یہ توحید کا سبق ہے اور یہی عقیدہ توحید کی بنیاد ہے. جب یہ بنیاد ہمارے اندر پڑ جاتی ہے، الہ، معبود، عبد، یہ ساری کی ساری جو لفظ ہیں، یہ ساری کی ساری ٹرمز جو ہیں، یہ ہمیں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں. تو یہاں پر پھر دو رستے، جو میں نے ابھی عرض کیا کہ دو رستے ہوتے ہیں. ایک رستہ جو ہے وہ شیطان اور نفس اس پہ ہمیں بہکا کے لے جاتے ہیں. شیطان نے ان کو ان کے اعمال آراستہ کر دکھائے، ہم بہک جاتے ہیں یہ سمجھ کے کہ ہم سیدھے رستے پہ ہیں، لیکن ہم سیدھے رستے پر نہیں ہوتے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھے رستے پر ہیں، لیکن ہم سیدھے رستے پر نہیں ہیں. تو یہ جو بھول ہم سے ہوتی ہے، یہ کن لوگوں سے ہوتی ہے اور اس بھول سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک کوسچن ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیں. یہ بھی، اس کا بھی سوال آپ لوگوں نے دینا ہے. یہ آپ کی اسائنمنٹ بھی ہے، میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں خانقاہ کے، یہ ان کی اسائنمنٹ بھی ہے ایک، کہ اس بھول سے پھر بچنے کا کیا طریقہ کار ہے. یہاں پر ہمیں پتہ چل گیا کہ شیطان اور نفس جو ہے وہ اپنی انٹری ڈال دیتے ہیں، اور نفس اور شیطان یہ ہمیں باقی لوگوں سے ممتاز کرنے میں لگ جاتے ہیں. اور اب کیا ہے کہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس مرحلے پر بھی نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی نکال لیتا ہے. اور کن کو اللہ نکالتا ہے یہ آپ نے بتانا ہے کہ ان کی کیا نشانیاں ہیں، کہ کیسے ہم ان مراحل سے بچ کر
نکل سکتے ہیں۔ اچھا، جو اس مرلے پر بھی نکل گیا کامیابی کے ساتھ، یعنی بچ گیا، اب اس کے ساتھ آگے کیا ہونا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ وہ اپنی عبادات کی اوقات بڑھانے لگ جائے گا، اور اس کو اپنے جو ہے بڑی اچھی سی اس کی عبادات ہونے لگ جائیں گی، وہ ایسا ایسا اپنے آپ کو محدود کر لیں گے، یعنی رشتوں میں، تعلق میں جو ہے تھوڑی گوشہ نشینی آ جائے گی، اور پھر ایسے میں کیا ہے کہ پھر گھر کی جو ذمہ داریاں وہ بری لگنے لگتی ہیں، اور ہم اس سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی ایک جو دنیا ہم نے بسائی ہوتی ہے، تو جی چاہتا ہے کہ بس گوشہ نشینی اختیار کر لی جائے، جیسے کہ پرانے زمانے میں لوگ کرتے تھے نا، کہ بس اٹھایا اپنا بوریا بستر اور نکل گئے جنگلوں میں بیٹھ کے اللہ کو خوب یاد کیا۔ اب یہ والی کیفیت آنے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، کیا کریں، پھر جھنجھناہٹ، پھر غصہ، پھر انگزائٹی، اور ایسے میں پھر جو ہے ہمیں کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ اور بندی ایسے مل جاتے ہیں، کسی کی آواز ہمارے کانوں میں پڑ جاتی ہے جو ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ بی بی دیکھو، یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں اللہ نے آپ پہ ڈالی ہیں، یا آپ نے ان کو ادا کرنا ہے، اور ان کو ادا کرنے کا ثواب ہے۔ اور جب ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ذمہ داریاں تو نوکری ہیں اللہ کی، تو پھر ہمیں تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی ایک مدد ہوتی ہے جو ہم تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے، اور پھر ہم ان ذمہ داریوں کو بڑے خلوص نیت سے ادا کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ اب یہ دوسرا مرحلہ جو ہے نا، ہم اس میں سے بھی نکل گئے، بچ گئے۔ اچھا، اب ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ جو ہوتا ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ مجھے جو بھی محنت کرنی ہے وہ اپنی ذات پر کرنی ہے، اپنے نفس کو سدھارنے میں ہم لگ جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ بچے اگر بڑے ہو چکے ہیں، ہماری بات نہیں مان رہے، تو ان کے ساتھ ہمیں کھپنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ سے دعا کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں مایوس نہیں کرتا، یہ والی بات بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ پھر ہم نے اللہ پر بھروسہ کرنا جو ہے نا، وہ ہم نے، آپ سمجھیں کہ ہم نے سیکھ لیا اللہ پر بھروسہ کرنا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ارد گرد جو ہم نے سرکل لگایا ہوا نا، اس سرکل میں صرف میں اور میرا رب اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا بھی اس سرکل میں کوئی نہ ہے۔ ہم اپنا لاہ عمل تیار کر کے اس پر خلوص نیت کے ساتھ جو ہے نا وہ عمل درآمد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تیسرے مرحلے میں ہم پہنچ گئے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کا رنگ جو ہے وہ ہم پہ چڑھنے لگتا ہے، اللہ کا رنگ چڑھنے لگتا ہے، اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ انسان کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں، وہ دکھائی دینے لگتی ہیں۔ وہ کیسے دکھائی دینے لگتی ہیں؟ ہم معاف کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نا کہ اللہ کی صفت ہے معاف کر دینا، ہم معاف کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ کی صفت ہے رحیمیت، ہم اللہ کرتے ہیں، اللہ سے دوستی کرتے ہیں، اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، تو پھر اللہ کے رنگ جو ہم پہ چڑھتے ہیں، اس سے ہماری ذات اور کردار میں جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ تبدیلیوں میں سب سے پہلی تبدیلی کیا ہے؟ ہمیں معاف کر دینا آسان لگنے لگتا ہے، ہماری نیتوں میں اخلاص آ جاتا ہے، ہم بدگمانی سے بچنے لگتے ہیں، ہم چغلی سے بچنے لگتے ہیں، ہمارے اندر سے بری عادتیں دھیرے دھیرے نکلنے لگتی ہیں، اندر نفس کی بیماریاں جو ہیں آہستہ آہستہ ہم ان پر اوورکم کرنا شروع کر دیتے ہیں، نفس کی بیماریاں ہمارے اندر سے نکلنے لگتی ہیں۔ اچھا، پھر جب ایسا ہونے لگتا ہے، یعنی ہماری ذات کے اندر زبردست تبدیلی آ رہی ہوتی ہے اور ہم بڑے مزے میں جا رہے ہوتے ہیں، اب ایک اور امتحان جو ہے وہ ہمارے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ کیا امتحان ہوتا ہے؟ کہ ہم تنہا کر دیے جاتے ہیں۔ جس چیز کی بھی محبت ہمارے دل میں ہوتی ہے، وہ محبت اب ہمیں نکالنی ہوتی ہے، اور دلوں سے رشتوں کی محبتیں نکالنا تو نہیں، لیکن ان کو اس محبت کے تابع کرنا جو محبت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ ایک مشکل کام ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے جب تک کہ تمہاری جو محبت ہے اس میں سب سے بڑھ کر اللہ کا رسول نہ ہو۔ تو کیا ہے کہ اب محبتیں نہیں نکل رہی دل سے، سب کچھ بڑا ٹھیک ہے، سب کچھ پیچھے سے ہم نے سب کچھ اوور کم کر لیا، لیکن دل سے محبت نہیں نکل پا رہی ہمارے دل سے، نہ شوہر کی نکل رہی ہے، نہ بچوں کی نکل رہی ہے۔ تو پھر ایک اور امتحان ہمارے لیے کھڑا ہوتا ہے،
اور ہم تنہا کر دیے جاتے ہیں۔ یہ جو ہمیں تنہا کیا جاتا ہے یہ ایک مشکل ترین امتحان ہوتا ہے اور بڑا کڑا امتحان ہوتا ہے، اور اس میں صبر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کا جو ساتھ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ اپنا ساتھ دینے کو تیار ہے، لگتا ہے میں تمہارا ساتھ دوں گا لیکن صبر کرو۔ تو اس وقت جب محبوب بے وفائی کر رہا ہے، شوہر بے وفائی کر رہا ہے، شوہر دغا دے گیا، بچے سرکشی کر گئے، بچوں نے کچھ ایسا کر دیا، قریبی رشتہ سب سے پیارا جو بہن بھائی تھا اسی نے ایسا دل دکھا دیا، سب سے قریب جو دل کے تھا اسی نے ایسا توڑ دیا، ایسا دھوکہ دے دیا، تو کیا ہے کہ ہم سر پٹکتے ہیں، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے وہ۔ اور اس مشکل میں ہمیں دراصل یہ سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں تنہا کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ہم اس میں پھنس جاتے ہیں، ہم بہت برے پھنس جاتے ہیں۔ اور یہ والی ٹرانسفارمیشن جو ہے، یہ والا جو کیا کہنا چاہیے، اس مرحلے سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ اس مرحلے سے میں جب انسان پھنسا ہوا ہوتا ہے تو اس کو نکلنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، اور صبر کو سمجھنے میں، صبر کے اندر سے گزرنے میں یہ ایک مشکل وقت ہوتا ہے، مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور اس میں کچھ لوگ لڑک جاتے ہیں، وہ نہیں نکل پاتے، لیکن جن پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے وہ نکل بھی جاتے ہیں۔ تو بس یہ آج کی باتیں تھی جو ہم نے کی، ہمارا ٹائم بھی ہونے والا ہے، اب ہم نے جو کچھ پڑھا آج ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ جیڑا یار تو تن من وارے، تو یہ جو یار سے تن من وارنا ہے اس کو ہم نے سمجھا، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ رب کو ہم نے اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہے۔ وہ جو بابا جی کی کہانی تھی وہ تمثیل تھی، اس کے ذریعے ہم نے سمجھ لیا کہ رب تو ہمارے اندر ہی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ رب جو ہے نعتیہ توتیہ صرف نہیں ملتا، یہ صرف اور صرف عبادت اور ریاضت سے، اگر ہمیں کوئی کہے کہ عبادت اور ریاضت سے جنت مل جاتی ہے لیکن رب نہیں ملتا، تو رب کیسے ملتا ہے وہ ہم نے سمجھ لیا، صبر سے، ریاضت، تسلیم و رضا سے، اور خوش دلی سے، سب کچھ خوش دلی سے کرنے، یہ سب آسان نہیں ہے، بے حد مشکل ہے، اور اس پہ وقت لگتا ہے، اور اس میں ساتھ چاہیے ہوتا ہے، اس میں مینٹور چاہیے ہوتا ہے، لمحہ لمحہ بہک سکتے ہیں، پھنس سکتے ہیں، اور اس راہ میں ایک دفعہ پھنسا ہوا، ایک دفعہ الجھا ہوا، نکلنے میں، سلجھنے میں دن نہیں، مہینے نہیں، بعضوں کا سال بھی لگ جاتے ہیں۔ تو یہ مشکل، خود آگہی کا سفر مشکل سفر ہوتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اس دور میں اللہ والے جب نکلتے ہیں، مذہب کی طرف کوئی نکلتا ہے تو اس کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو جانا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، انہی میں سے کہیں نہ کہیں ہم بھی کھڑے ہیں، اور واقعتاً کیا ہم رب کی تلاش میں ہیں؟ اگر واقعتاً ہم رب کا ملن چاہتے ہیں تو رب یہ سفر شروع کرنے سے پہلے جو بہت ساری باتیں ہمیں سمجھاتا ہے، جو بہت سارے کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اپنا جائزہ لے لیں، خود احتسابی کا عمل، غور و فکر، اور پھر یہ سب کرنے کے بعد جو ہے وہ خود آگہی کے سفر کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ سفر کا آغاز ہوتا ہے، جو ہم نے ابھی پڑھا اس میں ہم نے پڑھا کہ دنیا کے لیے رب کے جو متلاشی ہیں ان کی اقسام کیا ہیں، کتنی کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو پیر، چلا کشیر، جن، موکلات، ان چکروں میں یعنی ہوتے ہیں، اور دوسرا پھر وہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، چاہے یہ بھی کیٹیگری ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ اس لیے اس رستے پہ آتے ہیں کہ وہ خود پیر بننا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی عملیات سیکھ لیں، اور ان کو
حکمرانی کا شوق ہوتا ہے، ان کو لوگوں کو غلام بنانے کا چسکا ہوتا ہے، وہ ہر جگہ چھا جانا چاہتے ہیں، تو وہ پھر مذہب کو سیکھ کے مخلوق خدا کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس رستے پہ آتے ہیں، تو کچھ یہ والی ایک کیٹیگری تھی جو میں پیچھے بیان کرنا بھول گئی، یہ بھی کیٹیگری آپ نوٹ کر لیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو مخلوق سے اپنی پوجا کروانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے پھر وہ جلا کشی اور کوئی نہ کوئی ان کو بابا چاہیے ہوتا ہے جو ان کو کچھ ایسا دے دے کہ وہ یہ سب کر سکے۔ اچھا، پھر ہم نے یہ سب کچھ جب پڑھا جانا تو اب ہم نے اپنا انالیسس کرنا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، حقیقت کیا ہے، اور حقیقت وہی ہے جو میرے پیغمبر اسلام، میرے آقا مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لے آئے، حقیقت وہی ہے، حقیقت وہی قرآن ہے، وہی رسول اللہ ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف ہم سے ہو جاتا ہے میلاد کی محفلوں میں، نعتوں میں، اور سیرت کی کتابیں جو کہ اردو میں ہم پڑھتے ہیں، تو ہمیں بڑا زبردست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق بن جاتا ہے۔ لیکن قرآن پہ ہم محنت نہیں کرتے، تو قرآن کو ہم نے اس راستے پر چلنے کے لیے قرآن کو پڑھنا بڑا ضروری ہے، قرآن کا نالج ہمارے پاس ہونا چاہیے، قرآن کا مطالعہ کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کیا کہتا ہے۔ جہاں قرآن کی بات آ گئی وہاں کوئی اور حکم نہیں ہوگا۔ یہ بڑی ضروری بات ہے، بڑی ضروری بات ہے۔ قرآن کا مطالعہ ہمیں ضرور کرنا ہے، لازمی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں لائف کا پیٹرن دیا ہے وہ سارے کا سارا قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا ہے، اور ذات میں جو تبدیلی آتی ہے وہ سوچ میں تبدیلی سے شروع ہوتی ہے، اور اس تبدیلی میں، اس بدلاؤ میں ہمارے رشتے ناطے متاثر ہوتے ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اور ہمارے پاس مناسب رہنمائی نہیں ہوتی، اور اس مناسب رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے رشتے ریلیشنز جو ہوتے ہیں ہمارے، وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں، وہ بھی برباد ہم کر لیتے ہیں، اور اپنا ایمان بھی ہم داؤ پر لگا دیتے ہیں، ہم بڑے گھاٹے میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ رب کو رب مان لیا، اس کی ربوبیت کا ہم نے عملاً جب اقرار کرنا ہے، اقرار کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی مشکلات آتی ہیں، وہ ساری کی ساری مشکلات آئیں گی جو ایک مسلمان کو 1400 سال پہلے جب وہ مکہ میں اسلام قبول کرتا تھا تو اس کو جیسے مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، آج بھی اگر کوئی پورے کا پورا دین میں داخل ہوتا ہے تو اس کو بھی ایسی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کی ذات بھی ایسے ہی سہتی ہے، برداشت کرتی ہے، صبر کرتی ہے، اور یہ مرحلہ مشکل ہوتا ہے، صبر کے ساتھ اس میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، بہت ساری مخالفتیں ہمیں سہنی پڑتی ہیں، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، اور لیکن کیا ہے کہ اگر تعلق رسول پختہ ہو تو پھر انسان گزر جاتا ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے دل کے تار جوڑی رکھتے ہیں، پھر نہ وہ بہک سکتے ہیں اور نہ ہی وہ گم ہوتے ہیں، وہ بچا لیے جاتے ہیں، ہر مشکل امتحان سے ان کو نکال لیا جاتا ہے۔ ہاں، گزارے ضرور جاتے ہیں امتحانوں میں سے، یہ کبھی مت سوچے کہ امتحان نہیں آئے گا، امتحان آنا ہی آنا ہے، اور اس میں سے پھر گزارا جاتا ہے، اور یہ مشکل مراحل ہوتے ہیں، لیکن ان مرحلوں کو جب ہم سمجھ لیں تو پھر ان میں سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں جو میں نے اب تک ہم نے سمجھا، ہم نے سیکھا، اس کا خلاصہ بھی میں نے بیان کر دیا۔ اب آپ سب کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس لیکچر کو سنا، اور سننے کے بعد کرنے کے کاموں میں سے یہ کام ہے کہ ہم اپنا انالیسس کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں سے ہم نے اپنا ایمان بچا کے اگلے مرحلے میں کیسے داخل ہونا ہے، اور رب سے ملن کے اس سفر میں آنے والی جو ہرڈلز ہیں ان کو ہم نے کیسے پہچاننا ہے، اس
पहचान में क्या ये लेक्चर आपकी रहनुमाई कर रहे हैं, मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिए। और अभी जो सवालात आपने नोट किए हैं, अभी दुआ के बाद इंशाल्लाह हम उन सवालात पर डिस्कशन करेंगे। आप लोगों ने अपनी अपनी राय का जो है वो जल्दी जल्दी इजहार करना है रेज हैंड करके, ताकि हमारा वक्त भी ज़ाया ना हो और हम जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात जो है उसको सुन भी सकें। आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। कलाम बाबा बुल्ले शाह। बुरे बंदे नूं मैं लबन टुरिया, बुरा लबाना कोई ओ जद मन अपने ओ विच मैं तकिया, मेरे तू बुरा ना कोई जद मन अपने विच मैं तकिया, मेरे तू बुरा ना कोई। ते पढ़ आलम ओ फाज़ल होयो, कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। ओ जा वड़दा है मंदर मसीती, कदी मन अपने विच ओ वड़िया ही नहीं, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं। एवें रोज़ शैतान नल तू लड़ना है, कदी नफ्स अपने नल लड़िया ही नहीं। ओ बुल्ले शाह आसमानी उड़ियां फड़ना है, जेड़ा कर बैठे ओ फड़िया ही नहीं, जेड़ा कर बैठे ओ फड़िया ही नहीं। मंदिर ढा दे ओ मस्जिद ढा दे, ढा दे जो कुछ ढैंदा, पर बंदे दा तू दिल ना डावीं, रब दिलां विच रहिंदा, पर बंदे दा तू दिल ना डावीं, क्योंकि रब दिलां विच रहिंदा। ओ रब दा खो ओ रब कर दे ओ बुढ़े हो गए, एथे मुल्ला पंडित सारे, रब कर दे ओ बुढ़े हो गए, एथे मुल्ला पंडित सारे।
ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਖੋਜ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਲੱਭਾ, ਇੱਥੇ ਸਜਦੇ ਖਰ ਕਰ ਹਾਰੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਖੋਜ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਲੱਭਾ, ਇੱਥੇ ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰ ਹਾਰੇ। ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਰੱਬ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਨ ਮਨ ਵਾਰੇ, ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਨ ਮਨ ਵਾਰੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਯਾਰ ਆਪਣੇ, ਤੂੰ ਜੇ ਜਿਤਨੀ ਏ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਨੀਅਤ ਖਲੋ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਖਣ ਇਸ਼ਕ ਨਮਾਜ਼ੀ।